السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. آج عید الفطر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آج انعام کا دن ہے. رمضان المبارک میں جس قدر عبادتیں، ریاضتیں، ذکر، تلاوت، تسبیح، تراویح آپ نے ادا کیے ہیں، ان سب کی اجرت کا آج دن ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے آج بے پناہ بخشش، رحمت اور خزانہ برکت تقسیم کیے جاتے ہیں. عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے. اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں. اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے. تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کا طریقہ الگ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے. پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں. اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا. میرے عزیزوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں. آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو. یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزوں، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے، لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ فرما دے جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ. تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں. رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا. تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی. تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی. تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے. لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ. قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے. اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی. یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے. ہاں، ہمیں رمضان پتہ چلا ہے، عید پتہ چلی ہے، تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، نہ بتاتے، تو کون سے رمضان کا تصور تھا، کون سی عید پتہ چلتی؟ اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں.
کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے. آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے. آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں میرے عزیزوں، اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنے رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے. آج ان کا دن ہے، آج اس رسول پاک کا دن ہے. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے. میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں. باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو، شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو، سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی. اگر اسلام کی روح ہوتی، اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے. اے میرے عزیزوں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے. آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے. میرے عزیزوں، تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے. آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے. نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا، کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے. اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں، یہ میرے آقا کا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے، یتیموں کو فراموش نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں، بیواؤں، سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے. عزیزان گرامی وقار، آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے، غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے یا تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ناحق جیلوں میں بند ہیں، کچھ بے قصور قیدی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں. وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو، ان کے ہاں کوئی عید نہیں. وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے. آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے، حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما دے. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے. آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے. دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے. ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر، اور دوسرے استغفار. اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ بہت کم لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لیے، جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ. واجب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا سنت. فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان، پتھر، درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے. قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے. تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے. تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے.
اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمان کو. اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے, جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے. وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے, وہ ایمان کی بشاشت اور توکل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میرے عزیزوں, عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, سمجھدار طبقہ ہے ہمارا. آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا, کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے, اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں, یہ ان کا معاملہ ہے. اس لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے, سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا, اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا. آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے. توجہ تو چاہتا ہوں, توجہ. عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں, عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو, جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو, یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری, آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے, عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے, اللہ تو راضی ہو جا. ہم یہاں مانگ رہے تھے, لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسے ہی امت سجدے میں جاتی ہے, مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے, فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے, میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے. آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے, لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر. اس لیے میرے عزیزوں, نہایت ہی اخلاص کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں, اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ. جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں, میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں, امن و امان کو برقرار رکھیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے. یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں. وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے, ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے, اور جب مسلمان بھڑک جاتے, باہر آتے, تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے, باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے, اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے. اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے, اس میں یہودی داخل ہوتے تھے. تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا, لوگوں کو اکسانا, یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا, جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے. آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر, ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں. پچھلے 2 سال سے 2 سال کا عرصہ گزر گیا, بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا, وائلنس ہوا تھا, غالباً رمضان کے موقع پر ہی 125